بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے مختلف قسم کی معلوماتی ویڈیوز لے کر پیش ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیوز کی سیریز پیش کریں گے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو کسر صلیب کا کام کیا گیا ہے، یعنی مسیحیوں کرسچنز کے جو جھوٹے اور باطل عقائد ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، اور ان کا ساتھ رد بھی پیش کیا گیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ آنے والا مسیح اور مہدی کاسر صلیب ہوگا، جس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ عیسائیوں کے گرجوں میں اور گھروں میں جا کر صلیبیں توڑتا پھرے گا، بلکہ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اپنے دلائل کے ذریعے عیسائیوں کے باطل عقائد کا جھوٹ لوگوں پر واضح کرے گا، تاکہ خود مسیحی عیسائی کرسچنز اپنے غلط عقائد پر اطلاع پا کر ان کو چھوڑ کر حقیقی دین یعنی اسلام کی طرف آئیں، اور مسلمان اور دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی ان عیسائیوں کے باطل اور جھوٹے عقائد سے بچ کر ان سے دور رہیں۔ اس ویڈیوز کی سیریز کے 18 حصے ہیں، جو ہم تقریباً ہر ویڈیو آدھے گھنٹے کی ہوگی، اور یہ چھوٹا سا تعارف ہر ویڈیو کے پہلے ہوگا، اس کے بعد ہم یہ ویڈیو پیش کریں گے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم پروگراموں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کا موضوع یہ ہے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصل پیغام۔ اس پروگرام میں ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کے جو عقائد آپ نے بیان فرمائے ان کے بارے میں جو حقیقی تعلیم ہے اور جو موجودہ عیسائیت کے عقائد و نظریات ہیں اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ مکرم محترم میر محمود احمد صاحب ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم بعض آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ ہیں، تو اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ تو میں محترم میر صاحب سے یہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور آپ کو یہ زحمت دوں گا کہ پہلے آپ یہ بتا دیں کہ کون سے ایسے وہ امور ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اصل پیغام پر مشتمل تھے، لیکن موجودہ عیسائی دنیا ان سے ہٹ گئی ہے اور انہوں نے ایک نیا ہی دین بنا لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور بہت بڑے نبی تھے، اور قرآن شریف نے جن نبیوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے اور ان کی عظمت کا اظہار فرمایا ہے، ان میں سے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا نام بہت نمایاں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ان کے بعد ان کے ماننے والوں نے، خصوصاً ان کے ایسے ماننے والوں نے جن کی طرف دراصل ان کا پیغام نہیں تھا، کہ وہ لوگ یونانی تھے اور یہودیت کے دائرے میں نہیں تھے، انہوں نے مسیح علیہ السلام کی تعلیم کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف جو ان کے مذہب کے ماننے والے جو کتاب مانتے ہیں، نیا عہد نامہ، اس کو مد نظر رکھ کر بھی اگر ہم دیکھیں، اگرچہ اس میں بھی کچھ تبدیلیاں اور تعریفیں ہوئی ہیں، لیکن اس کو مد نظر رکھ کر بھی دیکھیں تو 6 بڑی بڑی تبدیلیاں آج کی عیسائیت نے مسیح علیہ السلام کی اصل پیغام میں، اصل تعلیم میں کی ہیں۔ پہلی تبدیلی تو یہ ہے، اور دراصل یہی بنیادی تبدیلی ہے، کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک انسان تھے، ایک بشر تھے، کھاتے پیتے چلتے پھرتے،
ہر انسانی خوبی بھی ان میں پائی جاتی تھی اور انسانی حد بندیاں بھی ان میں موجود تھیں، لیکن ان کے بعد میں ان کے متبعین نے ان کو الوہیت کا درجہ دے دیا اور خدا بنا دیا. خدا کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں نے خود ایک عیسائی کو ربنا المسیح کہتے ہوئے سنا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ ظاہراً انسان تھے اور ظاہراً ان میں تمام حد بندیاں جو انسانوں میں ہوتی ہیں وہ پائی جاتی تھیں، مگر حقیقتاً وہ خدا تھے. پھر دو لفظ استعمال کرتے ہیں، خدا کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر خدا کا بیٹا بھی ان کے لیے بیٹے کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. دوسری تبدیلی جو انہوں نے اسی عقیدے کے نتیجے میں کی وہ تثلیث کا عقیدہ ہے. اس نئے عہد نامے کو آپ دیکھ لیں، باوجود اس کے کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے، تناقض پایا جاتا ہے، تحریف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں واضح طور پر ایک خدا کی ایبسلیوٹ ون، ایک خدا کی تعلیم ہے، توحید کا ذکر ہے. لیکن بعد میں آنے والوں نے اس میں یہ تبدیلی کی کہ الوہیت جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، ہم اس کی کنہ کو تو نہیں سمجھ سکتے، اس میں 3 اقنوم یا 3 پرسن یا 3 شخص یا 3 وجود پائے جاتے ہیں. ایک وجود باپ کا ہے، ایک وجود بیٹے کا ہے اور ایک وجود روح القدس کا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے، روح القدس بھی خدا ہے. یہ 3 حقیقتاً الگ الگ وجود ہیں. جو باپ ہے وہ بیٹا نہیں ہے، جو بیٹا ہے وہ روح القدس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اب یہ گورکھ دھندا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ باوجود اس کے یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے. خدا ایک ہے، اس میں 3 اقنوم پائے جاتے ہیں، تینوں خدا ہیں، تینوں کا علم، تینوں کا ارادہ، تینوں کی طاقت، تینوں کی استعدادیں مساوی ہیں، برابر ہیں، مرتبہ ان کا بالکل برابر ہے. اس کے باوجود بھی خدا 3 نہیں بلکہ ایک ہے. یہ ہے جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، جو تثلیث کا عقیدہ بنایا گیا ہے. تیسری تبدیلی جو موجودہ عیسائیت نے، یعنی مسیح کے بعد کی عیسائیت نے، موجودہ تو نہیں کہتے، مسیح کے بعد کی عیسائیت نے ابتدائی صدیوں میں کر دی، وہ یہ تبدیلی ہے کہ کچھ لوگوں نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے مذہب کے، ان کے عقائد کے بارے میں کتاب میں لکھی. وہ کتابیں مسیح علیہ السلام نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی، نہ وہ کتابیں خدا تعالیٰ کا الہام ہے. وہ کتابیں ان مصنفوں کی تصنیف ہیں جنہوں نے وہ کتابیں لکھی تھیں. متی کی انجیل ہے، لوقا کی، مرقس کی انجیل ہے، لوقا کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے، کچھ خطوط ہیں، کچھ ایک کتاب مسیح کے حواریوں کی سرگرمیوں پر مشتمل ہے اور ایک کتاب مسیح علیہ السلام کے مکاشفات پر مشتمل ہے. یہ کتابیں مسیح علیہ السلام نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی. ان کے الہام ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن عیسائی دنیا یہ کہتی ہے، اگرچہ اس کو تسلیم کرتی ہے کہ لوقا ایک خدا تھا، ایک انسان تھا جس نے یہ کتاب لکھی ہے، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، ورڈ آف گاڈ ہے. چوتھی بات یہ کہ مسیح کو صلیب پر یہودیوں کی کوششوں کے نتیجے میں رومی گورنر پیلاطس نے صلیب پر لٹکا دیا. صلیب پر لٹکانے کے بعد کیا ہوا؟ نئے عہد نامے کو غور سے دیکھا جائے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ صلیب کی موت سے بچ گئے تھے اور صلیب سی موت سے بچ کر اتر کر چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، باتیں کرتے، سفر کرتے وہ لوگوں کو نظر آئے ہیں، ملے ہیں، باتیں کی ہیں، بتایا ہے کہ میں زندہ ہوں. لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ صلیب پر فوت ہو گئے تھے، اور نہ صرف فوت ہو گئے تھے بلکہ فوت ہونے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوئے، اور زندہ ہونے کے بعد پھر وہ آسمان پر چلے گئے. لیکن نئے عہد نامے کو اگر آپ اور سے دیکھیں
متی کی انجیل کے 28 باب میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ آسمان پر نہیں بلکہ گلیل کے پہاڑ پر گئے تھے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گلیل کی جھیل کے کنارے حواریوں کو ملے تھے۔ بہرحال تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن شریف کے اس آیت آویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین کی روشنی میں کی تفسیر میں یہ عظیم الشان انکشاف پیش کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد زندہ رہے اور انہوں نے کشمیر کی طرف سفر کیا۔ اس کا اشارے بھی واضح طور پر ان کی اس کتاب میں بھی موجود ہیں جس کو آج عیسائی ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں۔ پانچویں تبدیلی جو عیسائیوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع نبی تھے، غیر شرعی نبی تھے، موسوی شریعت پر وہ عمل کرتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک موسوی شریعت پر عمل کیا ہے۔ ان الزام لگانے والوں کو جو کہتے تھے کہ آپ یہودی شریعت پر عمل نہیں کرتے، سختی سے اس کی تردید کی ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ ان پر یہ الزام لگانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ آپ سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں، سبت کے دن ایسے کام کرتے ہیں جو جائز نہیں۔ اس کا بڑے زور سے انہوں نے جواب دیا ہے۔ تو مسیح علیہ السلام یہودی شریعت پر عامل تھے، نہ صرف عامل تھے، بار بار انہوں نے کہا ہے کہ کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں، اور کتاب مقدس مراد ان کی وہ پرانے عہد نامہ جس کو عیسائی پرانا عہد نامہ کہتے ہیں۔ لیکن اس بات کے عیسائیوں نے نہ صرف یہ کہ اس شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا جس پر مسیح آخری دن تک عمل کرتے رہے، بلکہ اس کو ایک لعنت قرار دیا۔ اور یہ ان کے ایک دشمن جو بعد میں عیسائیت کا لباس پہن کر عیسائیت میں داخل ہوا، پولوس، جو شدید دشمن تھا، اس نے اس کے تعلیم کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ شریعت ایک لعنت ہے۔ چھٹی تبدیلی جو انہوں نے کی ہے وہ ایک ہمارے سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے، پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی، حضرت موسیٰ کی زبانی بھی اور مسیح علیہ السلام کی زبانی بھی۔ جیسا کہ قرآن شریف نے اشارہ فرمایا ہے، اشارہ فرمایا بلکہ واضح ذکر کیا ہے کہ ایک عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی، حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی دی تھی۔ لیکن عیسائیوں نے اس پیشگوئی کو مسیح کی آمد ثانی پر چسپان کر کے اس کے بالکل غلط معنی کیے۔ تو یہ 6 بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں۔ ان کا اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کو لے کر ہم اس کا جواب ان کی عیسائیوں کے غلط اور بگڑے ہوئے خیالات کی تردید کریں گے۔ جی جزاکم اللہ امیر صاحب۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بہت گہرائی کے ساتھ محترم امیر صاحب نے جائزہ پیش کیا ہے کہ کن کن امور میں وہ اپنے اصل پیغام سے ہٹ چکے ہیں اس وقت وہ لوگ جو حضرت مسیح کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے ساتھ جو شرکاء ہیں، محترم عبدالرحمن صاحب ہیں، مکرم مظفر احمد چودھری صاحب ہیں، مکرم بلال منظور صاحب ہیں، مکرم راشد محمود صاحب ہیں اور مکرم نسیم احمد صاحب ہیں۔ تو آپ سے بھی میں درخواست کروں گا کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو وہ میر صاحب سے پوچھ سکتا ہے۔ تو اس میں ہم ترتیب سے یہ جو 6 امور بیان ہوئے ہیں، اس میں ترتیب سے چلتے ہوئے تفصیلاً اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس میں اصل تعلیم کیا تھی اور اب اس کا ان کے ماننے والوں کا کیا عقیدہ ہے۔ الوہیت مسیح کا مضمون پہلے سب سے ہے، جیسا کہ محترم میر صاحب نے فرمایا کہ یہی مرکزی مضمون ہے جو انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، ایک انسان کو خدا بنا دیا گیا ہے۔ اور اب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح جو حضرت مریم کے بطن سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا ہوئے، وہ ایک مکمل انسان بھی تھے اور مکمل انسان ہوتے ہوئے مکمل خدا بھی تھے۔ تو یہ وہ ان کا عقیدہ ہے جو اس وقت وہ مانتے ہیں۔ تو میر صاحب اس کے لیے جو وہ دلائل پیش کرتے ہیں ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو ایک دلیل وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح ایک ازلی ابدی وجود تھا اور بے باپ پیدا ہوا تھا، بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ یہی ان کی خدائی کی دلیل ہے، کیونکہ انسان تو ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضرت مسیح ایسے نہیں۔ ان کی پیدائش میں یہ جو نرالا پن ہے
اور ان کے متعلق یہ کہنا کہ وہ ازلی ابدی ہیں، یہ ان کی خدائی کی دلیل ہے؟ یہ بات درست ہے۔ عیسائیوں کا بڑے لمبے عرصے تک یہ دعویٰ رہا ہے کہ مسیح خدا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ اس کتاب میں بھی، جس میں انہوں نے بہت تعریف کی ہے، بہت تبدیلی کی ہے، کہیں بھی الوہیت مسیح کا واضح ذکر نہیں ہے۔ البتہ الوہیت مسیح کے خلاف واضح ذکر ضرور موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اگلے پروگراموں میں۔ اس لیے اب وہ ایسی جگہ ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو دیکھو یہاں خدا کہا گیا ہے۔ ایک حوالہ وہ اس قسم کا جس سے واضح طور پر مسیح کے ازلی ابدی ہونے کا استنباط نہیں کیا جا سکتا، وہ استنباط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ اس سے مسیح کے ازلی ابدی ہونے کا استنباط ہوتا بھی ہے یا نہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ مسیح کے لیے اس قسم کے کوئی الفاظ کہے گئے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے تو اس کو سمجھنا بالکل آسان بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ میں خاتم النبیین تھا اور ابھی آدم اس وقت مٹی اور کیچڑ کی حالت میں تھا۔ تو خدا تعالیٰ کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس کا ذکر ہے۔ لیکن بہرحال اب اگر یہ کہا جائے جس طرح کہ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں مسیح کا ازلی ابدی ہونے کا ذکر ہے لہٰذا مسیح خدا ہے، تو پھر ایک اور وجود کا ذکر بھی ہے جس کو مسیح سے بڑھ کر خدا ماننا پڑے گا، کیونکہ مسیح کے ازلی ابدی ہونے کا تو واضح ذکر نئے عہد نامے میں نہیں ہے، لیکن اس شخص کے ازلی ابدی ہونے کا واضح ذکر نئے عہد نامے میں موجود ہے۔ اور وہ الفاظ اس طرح ہیں۔ عبرانیوں کے 7 باب میں، عبرانیوں ایک کتاب ہے یا حصہ ہے نئے عہد نامے کا، خط جو پولوس نے لکھی اس میں سے ایک خط جی پولوس کی طرف منسوب ہے۔ عبرانیوں کے باب 7 میں آیت 2 تا 3 میں لکھا ہے ایک شخص کے متعلق جس کو بالعموم ہم ملک صدق سالم، ملک بادشاہ، صدق میں نے سچائی اور سالم میں نے صلح، ملک صدق سالم یعنی سچائی اور صلح کا بادشاہ ہے، اس کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ اس کی زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ اب یہاں ملک صدق سالم کے متعلق یہ الفاظ ہیں کہ نہ ان کی عمر کی ابتدا تھی، گویا وہ ازلی تھے، اور نہ ان کی زندگی کا آخر ہے، گویا وہ ابدی تھے۔ اس کے باوجود عیسائی ملک صدق سالم کو خدا نہیں مانتے۔ ملک صدق سالم کا ذکر پرانے عہد نامے میں بھی آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان سے برکت حاصل کی اور ان کے سامنے تحفے پیش کیے۔ تو اگر مسیح کو اس بنا پر، جیسا کہ میں نے کہا کہ الوہیت کا واضح ذکر تو ہے ہی نہیں کہیں نئے عہد نامے میں، بڑی کوشش کی ہے عیسائیوں نے، لیکن یہ تبدیلی کم از کم وہ نہیں کر سکے اس کتاب میں۔ تو اس کتاب میں اگر مسیح کے ازلی ابدی ہونے کا ذکر موجود ہے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو پھر ان کو مسیح اور اس بنا پر مسیح کو خدا قرار دیتے ہیں، تو پھر ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ملک صدق سالم جو خدا ہے، تو پھر ایک خدا نہیں بلکہ 2 خدا ماننے پڑیں گے۔ کیونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بڑا خدا، کیونکہ وہ تو ماں بھی نہیں ہے، اور نہیں بڑا ان معنوں میں ماننا پڑے گا کہ مسیح کی زندگی کی ابتدا کے متعلق تو واضح طور پر متی کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مریم کے بطن سے فلاں وقت پیدا ہوئے، لیکن اس کی عمر کے، اس کی زندگی پیدائش کے متعلق تو کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ اس لیے مسیح علیہ السلام ازلی نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک وقت میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ شخص بقول آپ کی کتاب کے ازلی ہے، اور مسیح کی موت کا واضح ذکر نئے عہد نامے میں موجود ہے، اس لیے ان کی زندگی ختم بھی ہوئی ہے کسی لمحے پر، لیکن اس کی زندگی کے ختم کا کوئی ذکر نہیں۔ ملک صدق سالم کی بے ماں، بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع اور نہ اس کی زندگی کا آخر ہے۔
لہٰذا دوسری بات بے باپ ہونا ہے، تو بے باپ اور بے ماں ہونا ہے. تو مسیح علیہ السلام بے باپ تو نہیں تھے، بے ماں ضرور تھے. بے باپ تو تھے، بے ماں نہیں تھے. اب اگر کسی کا باپ نہ ہو اور ماں ہو تو کیا یہ اس کی خدائی کا ثبوت ہے یا کسی اور بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ ہم تو مسیح کا بڑا ادب کرتے ہیں، ان کو خدا کا نبی مانتے ہیں، ان کو نہایت بزرگ مانتے ہیں، لیکن اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تمہارا باپ نہیں ہے لہذا تم خدا ہو تو یہ بات درست ہوگی؟ پھر دنیا میں کتنے خدا بنیں گے؟ بات یہ ہے کہ آج کی سائنس تو پوری طرح یہ ثابت کر چکی ہے، ہسٹری سے تو پہلے سے ہی ثابت تھا. دنیا کی مختلف اقوام میں یہ بات موجود ہے کہ بعض بچیوں میں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بغیر ازدواجی تعلقات کے ان کے بچہ ہو جاتا ہے. تاریخ میں یہ ذکر ملتا ہے، لیکن آج کی سائنس تو کھلم کھلا اس کو ثابت کر چکی ہے. اور مجھے یاد ہے یہ 55 میں 56 میں ہم جو انگلستان میں تھے تو وہاں علی اعلان ایک لیڈی ڈاکٹر نے پورا اشتہار کے طور پر اپنے اخباروں میں ذکر کیا تھا کہ سائنٹیفکلی یہ بات بالکل ثابت ہے. لیکن خود بائبل سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسے وجود ہوئے ہیں جن کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی. آدم کے متعلق بھی بائبل میں یہ لکھا ہے، پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی. حوا کے متعلق بھی لکھا ہے. اس لیے اگر بغیر باپ کے ہونا اور بغیر ماں کے ہونا خدائی کا ثبوت ہے تو ماشاءاللہ آدم بھی ہمارے خدا ہیں اور حوا بھی ہمارے خدا ہیں. اچھا میر صاحب، ایک جو وہ دلیل بیان کرتے ہیں مسیح کے خدا ہونے کی اناجیل کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ اناجیل میں بار بار مسیح کے لیے ابن اللہ کا لفظ آتا ہے، بیٹا، خدا کا بیٹا ہے. ہاں جی، خدا کا بیٹا ہے. جب واضح یہ ذکر آ گیا تو اسی بات سے پتہ لگ گیا کہ خدا نہیں تھے. جو خدا کا بیٹا ہے وہ لازم خدا نہیں ہے. یہ تو ایک استنباط ہے کہ چونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے لہذا وہ خدا ہے. یہ استنباط کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ جو باپ ہے وہ اور چیز ہے، جو بیٹا ہے وہ اور چیز ہے. میرا باپ اور ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اور ہوں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ میر محمد اسحاق کا بیٹا ہوں لہذا میں میر محمد اسحاق ہوں. یہ تو نہیں استنباط ہوتا. اس سے یہ استنباط ہو سکتا ہے کہ چونکہ میں میر محمد اسحاق کا بیٹا ہوں لہٰذا میں انسان ہوں، کیونکہ وہ بھی انسان تھے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک، بالکل درست. مسیح علیہ السلام کی ماں انسان تھی، تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، لہٰذا وہ بھی انسان تھے. لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں ان کی اپنی کتاب کی. تو ان کی اپنی کتاب میں تو 20 جگہ ذکر آتا ہے ایسے لوگوں کا جن کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ آتم سے یہی سوال پوچھا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر بائبل کے وہ تمام انبیاء اور صلحاء جن کی نسبت بائبل میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے تھے یا خدا تھے حقیقی معنوں پر حمل کر لیے جائیں تو بے شک اس صورت میں ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ بیٹے بھی بھیجا کرتا ہے، بلکہ بیٹے کیا کبھی کبھی بیٹیاں بھی. اور بظاہر یہ دلیل تو عمدہ معلوم ہوتی ہے. اگر حضرات عیسائی صاحبان اس کو پسند فرمائیں کوئی اس کو توڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ حقیقی غیر حقیقی کا تو وہاں کوئی ذکر ہی نہیں، بلکہ بعض کو تو پہلوٹا لکھ دیا. ہاں اس صورت میں بیٹوں کی میزان بہت بڑھ جائے گی. اب یہ دیکھیں وہ حوالہ جات میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس میں مسیح کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی عبد اللہ کہا گیا ہے. خروج باب 4 میں لکھا ہے اسرائیل خدا کا بیٹا بلکہ پہلوٹا ہے. زبور میں لکھا ہے داؤد خدا کا بڑا بیٹا ہے. ایک تواریخ میں لکھا ہے سلیمان خدا کا بیٹا ہے. رومیوں میں لکھا ہے سب بنی اسرائیل، یہ نیا نامے کی کتاب ہے، سب بنی اسرائیل خدا کے بیٹے ہیں. زبور میں لکھا ہے تمام یتیم بچے خدا کے بیٹے ہیں. اور متی کے باب 5 میں مسیح خود کہتے ہیں جو صلح کرواتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں. اور لوقا میں لکھا ہے کہ آدم خدا کا بیٹا تھا. اگر اس بنا پر مسیح کو خدا بنانا ہے کہ اس کے لیے ابن اللہ کا لفظ ہے تو پھر بات تک مسیح پر نہیں ٹھہرتی. عبداللہ آتم نے اس کا ایک جواب دینے کی کوشش کی تھی کہ نہیں، جہاں مسیح کے ابن اللہ لکھا ہے وہاں اس سے مراد
یک تن ہونا ہے، یعنی وہ اور خدا ایک تن ہے. جہاں دوسروں کے لیے لکھا ہے وہاں یکمن ہے. حضور نے اس کو چیلنج کیے، بتاؤ. تو ہم تمہاری بات نہیں، میں تمہاری تشریح نہیں، بائبل سے دکھاؤ کہ ان کے لیے یکمن کے الفاظ ہیں، ان کے لیے یکتن کے الفاظ ہیں. کوئی ایسے الفاظ موجود نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. یعقوب کے متعلق تو پہلوٹے کا لفظ ہے، مسیح کے لیے تو پہلوٹے کا لفظ نہیں ہے، لیکن کے لیے تو بیٹے کا پہلوٹے کا لفظ ہے. اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ مسیح ابن اللہ، مسیح کے لیے ابن اللہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس لیے وہ خدا ہیں، یہ دراصل دلیل اپنے اندر ہی تضاد رکھتی ہے. اگر وہ ابن اللہ ہیں تو پھر وہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا تو نہیں ہے، وہ الگ ہے اس سے. جیسے یہ پہلوٹے سے کیا مراد؟ پہلوٹا کہتے ہیں پہلے کو، پہلے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو، بڑا بھی ہو اور شاید وہ اکلوتا بھی ہو. تو یہ جو ہے لفظ کے لیے بائبل میں آتا ہے، اور نئے عہد نامے میں بھی اور پرانے عہد نامے میں بھی. ایسے لوگوں کو جو نیک ہوں، جو خدا تعالیٰ کے حضور کو مقام رکھتے ہوں، ان کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا ہے. اور یہ ایک عام محاورہ ہے جو پرانی مذہبوں میں استعمال ہوتا تھا. بہت شکریہ آپ سب احباب کا بھی، آپ بھی شامل ہوئے، اور محترم میر صاحب آپ کا خاص طور پر شکریہ. ناظرین کرام، یہ آپ نے اس پروگرام میں دیکھا، قرآن مجید نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اصل میں کیا پیغام لے کر آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس میں روشنی ڈالی ہے. اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن و حدیث سے روشنی پا کر ان دلائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ہمارے اس پروگرام میں جو کچھ بھی بیان ہوگا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں سے اخذ کردہ اور آپ سے روشنی حاصل کر کے ہم آگے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آئندہ پروگرام میں دوبارہ انشاءاللہ یہی موضوع لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.